میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں۔ اب میری نگاہ مل کے بولو، ایسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار۔ پتہ ہے میرے سرکار کیسے ہیں؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عاشور 10 محرم الحرام، یوم عاشور، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اور خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے دودھ پیتے بچوں کو طلب فرماتے، اور ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک ڈال کر ان کی ماؤں سے فرماتے، رات تک انہیں دودھ نہ پلانا۔ لعاب دہن یعنی تھوک مبارک کی برکت ایسی ظاہر ہوتی کہ رات تک دودھ پینے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی۔ میں نے آپ کو جو واقعہ سنایا وہ لعاب دہن کا ہے نا، نہ ابھی میں نے انگلی کا واقعہ سنایا ہے، نہ بال مبارک کا واقعہ سنایا ہے، نہ نگاہ مبارک کا واقعہ سنایا۔ آپ کو میں نے پہلا واقعہ سنایا نا، وہ ہے کس کا؟ لعاب دہن، تھوک مبارک۔ آپ اور میں اپنا تھوک تو چیک کریں، کبھی تھوکے تو لوگوں کو گھین آئے، تھوک منہ سے نکل جائے تو لوگوں کو بدبو آئے۔
ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے. اسے کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے, تو رنگتا ہے زمیں پر وہ جاتے ہیں عرش پر. تو رنگتا ہے زمیں پر وہ جاتے ہیں عرش پر. تو ہی اب انصاف کر, تو بھی بشر وہ بھی بشر. اس لیے کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی. میرے آقا کے تو لعاب دہن کی بات ہی کچھ اور ہے نا. یقین مانے, یعنی کہ کھارا پانی, نمکین پانی میٹھا ہو جائے. میں وہ سلسلہ دیکھ رہا تھا, حاجی عبدالحبیب بڑا پیارا ماشاءاللہ وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سمندر کا کھارا پانی ایک نیچرلی سسٹم ہے, اللہ کا بنایا ہوا قدرت کا بہت خوبصورت نظام ہے کہ یہ پانی سمندر کا کھارا ہے نا, نمکین پانی ہوتا, پینے جیسا نہیں ہوتا. مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ جب یہ پانی بخارات بن کر بادلوں کی طرف بڑھتا ہے, آسمانوں کی طرف, اور جب بادلوں میں جاتا ہے اور بادلوں میں یہ پانی جمع ہوتا ہے, یعنی اوپر جمع ہوتا ہے, اور جب یہ اوپر جمع ہو کر برستا ہے تو یہ میٹھا پانی ہو جاتا ہے. یعنی کیسا یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے کہ کھارا پانی جب بخارات بن کر اوپر جائے تو میٹھا ہو جائے. تو میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسا معجزہ عطا فرمایا کہ ایک بار آپ نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود کنویں میں لعاب دہن یعنی تھوک مبارک ڈالا تو اس کا پانی مدینہ منورہ کے تمام کنووں سے زیادہ میٹھا ہو گیا. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع فضل میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع فضل میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں, لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ داغل جس کی ہر بات وہی ہے خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا, حجبین سعادت پہ لاکھوں سلام. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق, لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. حق کی استقامت پہ لاکھوں سلام, حق کی استقامت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کا, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. کان مبارک کی شان یہ ہے, کان مبارک کی شان یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی بات کہتا ہے, کیا کہا, یا تو اونچا بولو, اونچی, ارے کیا کہہ رہے ہو, آواز نہیں آ رہی ہے. اور آقا کی شان یہ ہے کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کی شان یہ ہے کہ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی, ترپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لال کرامت میں لاکھوں سلام. جیسے میرے
سائنس اپنی بہت ساری ایجادات پر ناز کرتی ہے کام کی ایجادات بھی ہیں، ایک سے ایک ایجادات ہیں. ظاہر ہے سائنس کی جو تحقیق یا جو ایجاد شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ قابل قبول ہے اور ہم استعمال ہی کر رہے ہیں. یہ بھی سائنس کی ایجاد ہے. میرے سامنے موبائل فون ہے جس میں سے دیکھ کر میں بیان کر رہا ہوں، یہ بھی سائنس کی ایجاد ہے. یہ کیمرے یہ سائنس کی ایجاد ہے. مدنی چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک سائنسی ایجاد ہے، ٹیکنالوجی ہے. اور ٹیکنالوجی آئی ہے تو جو ہے وہ ہے، پنکھا اے سی سب یہ ایجادات ہیں اور کیا ہے تو ایجاد. لیکن ایک خاص بات ہے جس پر یہ بڑا مطلب کہ وہ سینہ پھلتا ہے اور وہ ہے چاند پر گئے. کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ چاند پر گئے. پتہ ہے نہیں ہم کو، کہتے چاند پر گئے، لوگ کہتے چاند پر گئے. تو یہ چاند پر جانا ہے نا، یہ ایک بڑا کارنامہ ہے نا کہ بھائی سائنسدان کہاں گئے؟ چاند پر گئے. جی جناب چلو مان لیا چاند پر جانا کوئی ناجائز تو ہے نہیں. چاند پر جانا کوئی ناجائز نہیں ہے، کوئی ایسا ہے نہیں کہ چاند پر جانا محال ہے، چاند پر نہیں جا سکتے. چاند پر گئے، ٹھیک ہے بھائی چاند پر گئے، چلو بھائی چاند پر گئے. مگر ذرا سنیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ولادت کے وقت، یعنی میرے آقا کی جب ولادت ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا نور نکلا کہ اس کی روشنی میں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے محل دیکھ لیے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ رب کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جھولے میں تھے تو چاند آپ سے باتیں کیا کرتا تھا اور مبارک انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے اس طرف چاند جھک جایا کرتا تھا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے بغاد میں، کیا بھی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تم اس کے پیچھے جا رہے ہو جس نے جو کہتا ہے میں چاند پر گیا تھا. ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے چلو جس کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں، باغ شک کشتہ کی صورت دیکھو، کاپ کر مہر کی رج رج دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے گئے. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. حضرت سیدنا عباس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی نبوت کی نشانیوں نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دے دی تھی. میں نے دیکھا کہ آپ جھولے میں، گہوارہ جھولے میں چاند سے باتیں کرتے ہیں اور اپنی انگلی سے اس کی جانب اشارہ کرتے تو جس طرف اشارہ فرماتے چاند اس جانب جھک جاتا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں چاند سے اور وہ مجھ سے باتیں کرتا اور مجھے رونے سے بہلاتا تھا. جب چاند عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا تو میں اس کی تسبیح کی آواز سنا کرتا تھا. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. آج سائنس ہارٹ سرجری پر بھی بڑا مطلب اس کو ایک عبور حاصل ہو. بڑے مطلب جب ہارٹ سرجن جب دل کا آپریشن کرتے تو ایک بڑی مطلب امپورٹنس ہوتی ہے نا، دل کا علاج تو یوں سینہ چیرنا اور پھر دل اور یہ وین اور وال، یہ بس ہے سائنس ہے، میڈیکل ہے اور واقعی ایک ترقی ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے. اور اگر دل نکال کر رکھ دیا جائے تو انسان کے جینے کا کوئی تصور نہیں ہے.
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا 4 مرتبہ شک صدر ہوا، سینہ مبارک چاک ہوا۔ عمر مبارک کی ابتدائی سالوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں 10 سال کی عمر میں نزول وحی کے آغاز کے موقع پر اور شب معراج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شک صدر ہوا، یعنی آپ کے قلب مبارک کو باہر نکالا گیا اور پھر دوبارہ دل مبارک کو اندر رکھا گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، اور یہ کیوں نہ ہوتا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ ہی ایسا عطا فرمایا ہے۔ تو یہ میرے آقا کی شان، مطلب اب میں کیا کیا بولوں، وہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شفا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو یہ سرور ہر تو سراوے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک کی برکتیں کہ جس پر ہاتھ پھیر دیں تو اس کا بیڑا پار۔ لعاب دہن کی جیسے میں نے باتیں بیان کی، تھوک مبارک، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھ میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، کیا لگایا ہے؟ کیا لگایا؟ اپنا تھوک مبارک لگایا، درد دور ہو گیا۔ بدر میں صحابی کا بازو ٹوٹ گیا، کیا لگایا؟ بازو جوڑنے کے لیے۔ کون سا آپریشن ہوا؟ کوئی آپریشن نہیں ہوا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن لگایا، ہاتھ جوڑ دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے آقا کی شان ہے، میرے آقا کا مرتبہ ہے کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ہمارا تو پسینہ دیکھو تو صحیح، پسینہ زیادہ آ جائے تو کوئی قریب نہیں بیٹھ سکتا، ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، کئیوں کے پسینے سے سخت بدبو آتی ہے، سخت بدبو آتی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے کیا آتی تھی؟ خوشبو، آپ کے وجود مبارک سے خوشبو آتی تھی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان خوشبو سونگھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہاں سے میرے آقا کا گزر ہوا ہو۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ ایسا ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں خوشبو ہے پسینے کی، جیسے میرے سرکار
پیارے اسلامی بھائیوں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود مسعود سے خوشبو آیا کرتی تھی، آپ کے لعاب دہن سے خوشبو آیا کرتی تھی، آپ پوری خوشبو سے مہکے ہوئے ہوتے تھے. یعنی وہ اعلی حضرت کا وہ شعر ہے نا کہ وہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. میرے آقا اگر کسی کو اپنا پسینہ مبارک شیشی میں نکال کر دے دینا تو اس جیسی کوئی خوشبو نہیں ہے. جنت عطر میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسے خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. یہ میرے آقا کی شان ہے. تو میرے آقا کا تو پورے کے پورا وجود مسعود ہے، پورا وجود مبارک خوشبو سے معطر. اور میرے آقا کی شان یہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میرے آقا کو خوشبو پسند تھی، بو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند نہ تھی. یہ آج کا ہمارا اس پورے جو بیان کیا نا، یہ ایک مدنی پھول قبول فرما لیں. بدبو نہیں چاہیے ہمیں، اپنے وجود میں بدبو نہیں چاہیے، نہ اپنے کپڑے میں بدبو چاہیے، نہ اپنے امامے میں بدبو چاہیے، نہ اپنے بنیان میں بدبو چاہیے، نہ اپنے بدن میں بدبو چاہیے، نہ اپنے منہ میں بدبو چاہیے. بدبو نہیں چاہیے. بدبو ہے ہی صحیح نہیں، بلکہ ہمارے گھروں سے بعض اوقات بدبو آیا کرتی ہے. گھر میں جانے کے اتفاق آپ کے بھی ہوتے ہوں گے، میرے بھی ہوتے ہیں. تو گھر میں جاؤ نا تو ایک اسمیل آتی ہے، تو آپ کو کسی کوئی سننے والے کو لگ سکتا ہے کہ یار ہم کو تو اسمیل نہیں آتی، اس کو پتہ نہیں کہاں سے اسمیل آ جاتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو رہ رہا ہے نا گھر کے اندر، اس کو بو کہاں سے آئے گی؟ اس کی تو ناک کٹ جاتی ہے. کبھی گٹر میں موجود بھنگی کو بدبو آتی ہے گٹر کی، ہم ناک پر ہاتھ رکھ کے جاتے، وہ بھی کہے گا تو پاگل واگل ہے، ناک پر ہاتھ رکھ کے جا رہا ہے، یہ کوئی بدبو کی جگہ ہے؟ تو اس نے تو بولنا ہی ہے کہ کوئی بدبو کی جگہ ہے. اس کی ناک کٹی جاتی ہے. یہ ناک کٹنا خوشبو کے ساتھ بھی. آپ خوشبو لگاتے ہیں، تھوڑی دیر آپ جب خوشبو لگا تو آپ کو اپنی خوشبو بہت اچھی لگی، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو خوشبو نہیں آتی آپ کے کپڑوں سے، لیکن دوسروں کو آ رہی ہوتی ہے، مہکتا ہے، ناک کٹ جاتی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صفائی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلف مبارک کی تو کیا شان ہے. مگر میرے آقا اپنے بال مبارک میں با کثرت تیل لگایا کرتے تھے، تیل کا استعمال فرماتے تھے. اور تیل کا تو یہ عالم ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ لکھتے ہیں، تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارس پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تیل مبارک استعمال فرماتے اور اپنے زلف مبارک بال مبارک میں لگاتے تھے. اپنی داڑھی مبارک کو مطلب کہ وہ پانی کسی چیز میں دیکھ کر آپ امت کی تعلیم ہے، اس سے بھی اپنے طور پر، اب میرے کو کوئی لفظ نہیں ملتا میں کیا بولوں، ہر چیز درست ہے، ہر چیز اچھی ہے. اب جو ہے امت کی تعلیم ہے، ورنہ شان تو یہ ہے نا کہ 24,000 مرتبہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ تو شان ہے میرے آقا کی. وہ ہے نا بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. بے لقائے یار چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ. یہ کلام بھی بول رہا سیرے گلشن کو دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، خوشبو
آپ کی جو چادر ہے جس پر آپ سوتے ہیں اس میں بدبو نہیں ہونی چاہیے. آپ جو چادر اوڑھتے ہیں اس میں بدبو نہیں ہونی چاہیے. تکیہ جو آپ استعمال کرتے ہیں اس نہ تکیے میں بدبو ہو نہ تکیے کے خلاف بدبو ہو. آپ جو تولیہ استعمال کرتے ہیں وہ تولیے میں بھی بدبو نہیں ہونی چاہیے. جو کپڑے پہنتے ہیں ان کپڑوں میں بھی بدبو نہیں ہونی چاہیے. آپ اللہ تعالیٰ کو توفیق دے اور اللہ کرم کرے کہ ایک مٹھی پوری داڑھی آپ رکھ لیں جن کی نہیں ہے، اور جن کی ہے اللہ اس کو ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. داڑھی سے بھی بدبو نہیں آنی چاہیے، بو نہیں. بھائی ایک ذہن بنا لیں کہ مجھے بو سے بچنا ہے، بدبو سے خود کو بچانا ہے، اپنی چیزوں کو بچانا ہے. آپ کے برتن ہے، بعض اوقات ایسا ہوا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ بعض ہوتے ہیں گھروں میں لوگ مٹی کے برتن رکھتے ہیں. ہم تو نارمل یا مٹی کے برتن میں، جیسے میری تقریباً 99% کہہ سکتے ہیں روٹین ہے گھر کے اندر بھی کہ ہم مٹی کے برتن میں ہی کھانا کھاتے ہیں. میں اپنا کہہ رہا ہوں. تو اب کہیں اور جاتے ہیں تو الحمدللہ اسلام بھائیوں کے گھروں میں مٹی کے برتن ہوتے، لیکن وہ لگتا یہ ہے کہ مٹی کے برتن کو ریگولر استعمال نہیں کرتے، تو وہ کچن کے اندر کسی جگہ پر دراز میں پڑے رہتے ہوں گے بیچارے. اب کبھی ہم جیسا آدمی چلا گیا یا میل سنت جیسی عظیم شخصیت اگر گھر تشریف لے آئی تو وہ ایک ذوق ہوتا ہے کہ یار ان کو مٹی کے برتن میں کھلاؤ، تو مٹی کے برتن نکال کے کھلا تو دیا، ہم نے بھی کھا لیا. یہ اپنے ذاتی تجربے کی بات بیان کر رہا ہوں. اچھا پھر پریکٹس ہے، عادت ہے، اللہ کی رحمت ہے. تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں عادت ہے کہ ہم برتن دھو کر پیتے ہیں کہ عادت ہے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کھانے کے بعد جو برتن دھو کر پی لے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب کا وہ حقدار بنتا ہے. تو الحمدللہ میرے سنت کی تربیت ہے کہ ہم برتن دھو کر پیتے ہیں. اور برتن دھو کر پیو نا، اب پیو تو اب جب پیو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس برتن میں کیا لگا ہوا تھا. اب جاتا ہے وہ گلے کے اندر تو اب دوبارہ کھانے کا جیسے دل کرے گا کہ یار اب کھاؤ. یہ تو یہ گلے کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. بعض اوقات آپ تولیے سے ہاتھ پہنچے اور ہاتھ پہنچنے کے بعد جیسے منہ پہنچے تو پھر جو اس تولیے کے اندر جو بو سنی ہوئی ہوتی ہے نا، جب اس کا فیضان آپ کے ناک اور آپ کے ہاتھوں میں جب جڑتا ہے نا پھر سنتے رہو. اب خوشبو نکالو، ادھر لگاؤ، سارا انتظام کرو، مگر یہ جاتا واتا ہے ہی نہیں. تو ہوتا ہے تولیے بھی میلے ہوتے ہیں گھروں میں، گندے تولیے ہوتے ہیں. میلے کے تو تولیے بھی نہیں دھوتے. بھائی تولیا تو ہے دھونے کی چیز یار. ابھی ہاتھ ایک دو دن کتنے دن تولیا آپ کے ہاتھ پہ میلے لیتا رہے گا. اب اس کو دھو، مہربانی کرو یار. تولیے کی بھی اگر زبان ہوتی ہے، اس کی آواز ہوتی تو یہ شاید کہتا چیخ چیخ کر خدارا مجھے دھو، مجھے دھو، میں تمہارے ہاتھ دھو دھو کر میں کچھ اتار کر میں خود کسی قابل نہیں رہا ہوں. تو یہ چیزیں ہیں. موزے بڑے بڑے جنٹل مین آدمی جوتے اتارتے تو ان کے موزوں سے ایسی بدبو نکلتی اللہ کی پناہ. یہ آج کل یہ زور بڑے بڑے جنٹل مین اور بڑے مطلب لوگ جا رہے ہیں مساجد کی طرف تو وہ موزے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اتارتے جوتے تو موزوں سے بدبو آتی ہے. یہ بھی آپ کو بھی شاید تجربہ ہوگا، مجھے بھی تجربہ ہے کہ مسجد کے اندر یہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ موزوں سے ایسی بدبو آتی ہے اللہ کی پناہ. اچھا پھر موزے بھی اتارتے ہیں، جو موزے اتارتے تو ان کے موزے کی بدبو پاؤں میں آ جاتی ہے، پھر وہ پاؤں سے یہ بدبو نکلتی ہے. یہ اب ان کو نہیں سمجھ پڑتی، یہ شاید سمجھتا ہوگا کسی اور کے پاؤں سے آ رہی ہے. ارے حضرت آپ کے پاؤں سے آ رہی ہے، مولا بھائی جان کیا ہو گیا آپ کو؟ تو وہ یہ کیوں آتی ہے؟ ایک ہی موزہ ایک ہفتے تک چلانا ہے. ارے بھائی نہیں ہے ایسا یار، موزہ اتار کر دھونے کا ہوتا ہے یار. موزہ پورا ہفتہ چڑھا کر رکھتے ہیں اور جب تک موزہ پھٹ کر چیرا احتجاج نہ کرے بالکل ہڑتال کر دیتے ہیں، موزہ اب نہیں آؤں گا پاؤں کے اندر تیرے. انگلیاں پھٹ گئی تو نکل گئی، ایڑی آگے پیچھے ہو گئی، بالکل موزہ بھی چیرا لیرا ریزا ہو گیا نا، کیونکہ پہن کر ہی رکھا، اتارنا نہیں ہے موزے کو. اسی طرح کھانا کھاتے ہیں آپ تو کھانا کھانے کے بعد چونکہ انگلیاں صاف نہیں کرتے پراپرلی تو انگلیوں میں بدبو، ناخنوں میں بدبو، دانتوں میں بدبو. آپ دیکھیں بعضوں کا ناخنوں میں، آپ یہ چیک کر لیجئے گا جس طرح آپ ہاتھ دھوتے ہیں نا، کیونکہ آپ ہاتھ تھوڑی دھوتے ہیں، پانی کا ترکا لگاتے ہیں ہاتھ پر. اور صابن بھی کیا، صابن کو بھی بس تھوڑا سا آپ کے ہاتھوں کو چومنے کا، بوسہ لینے کا موقع دے دیتے ہیں کہ صابن میرے ہاتھوں کو تھوڑا سا چوم لے. اس کے بعد پانی میں ہاتھ ڈالا اور ہم نے بولا یہ ہاتھ دھوئے، سونگا تو اپنے بولے یار خوشبو آئی. یہ خوشبو 5 سیکنڈ کی تھی، اس کے بعد پھر اندر سے جو بدبو نکلے گی نا اس کا دیکھنے ایسا ہوگا منظر. یہ کبھی دیکھیں آپ، بدبو آئے گی. ہاتھ صحیح دھوتے نہیں ہیں ہم لوگ. بھائی صابن لگایا تو تھوڑا صابن کو ٹائم تو دو. وہ بیچارہ صابن کو مطلب کو ایسا کیسا آٹومیٹک سسٹم ہے کہ صابن لگائیں گے اور فوراً وہ آپ کے ہاتھ کی بدبو چکناٹ لے جائے گا؟
ایسا نہیں ہوتا. صابن کو تھوڑا رکنے دیں, تھوڑا ٹھہرنے دیں, دو کم از کم کچھ نہیں کو ایک آدھ منٹ ہی رہنے دو بھائی, اور اس کو چکناٹ نکالنے دو, بوڑھ نکالنے دو, اس کے اندر کیمیکلز ہیں وہ نکالیں گے. اسی طرح صابن ہے نا, جیسے صابن سے آپ نے ہاتھ دے تو صابن کو ہی یوں تھوڑا داڑھی اس طرف یہ کر لیا کریں, اور پھر اس کو تھوڑا رہنے دیں, کیونکہ یہ یہاں سے بھی آپ کی چکناٹ ان چیزوں کو نکالے گا. پھر جب کھانا کھا چکے ہو کلی کریں تو مسواک کا استعمال کر لیں, یا انگلی سے دانتوں کو مطلب گھس لیں. آپ دیکھیے گا تھوڑی دیر کے بعد اندر میں آپ انگلی گھمائیں گے نا, تھوڑی دیر کے بعد ایک مختلف ایک آواز سی آئے گی کہ آپ کے دانتوں کے اندر سے, تو وہ یہ لگتا ہے کہ جیسے کہ انگلی اور دانت اب بالکل صحیح طور پر گھس رہے ہیں, اور بیچ میں جو میل کی تیتی ہے وہ چلی گئی. یہ تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی سی ہلکی ہلکی سی ایسے آواز آئے گی چی چی کی. تو دانت بھی صاف کرنے کے ہوتے ہیں, میل نکالنے کا ہوتا ہے, کلی صحیح کرنے کی ہوتی ہے, انگلیاں صحیح دھونے کی ہوتی ہیں, کوئی پاؤں صحیح دھونے کے ہوتے ہیں, کپڑے صحیح دھونے کے ہوتے ہیں. کئیوں کے کپڑوں سے جو بدبو آتی ہے نا, وہ بدبو پتہ ہے کس چیز کی ہوتی ہے؟ پانی کی. آپ بول پانی کی میں ہاں, آپ نے جو کپڑے دھوئے نا, دھونے کے اس کو صحیح دھوپ نہیں دی تو وہ پانی پھر اس کے اندر جذب ہو گیا, اور اس کو دھوپ نہیں لگی تو وہ پانی کی بدبو کپڑوں سے نکلتی ہے, اور اتنی مکرو بدبو ہے یہ, اللہ کی پناہ, دماغ گھوم جاتا ہے. اپنے کپڑے میلے کچے نہ ہو, سادہ رہے, سادگی اختیار کریں, مگر صفائی رکھیں, ستھرائی رکھیں. کوئی آپ کے قریب آئے تو وہ بھاگ نہ جائے گا کہاں پھنس گیا میں بھائی. یوں بال ماشاءاللہ اللہ زلفوں کی سعادت عطا فرمائے آپ اور ہم سب کو. پورے بال رکھنے کی سنت ہے, سنت پورے بال رکھنا ہے. بالوں کا اکرام کرو, بالوں کو تیل لگائیں, بالوں کو کلی اختیارات نہ دے, جہاں مرضی ہے گھومتے پھرتے رہیں, اس کو تھوڑا سمیٹ کر رکھیں. بعضوں کے ناک کے بال باہر آ جاتے ہیں, آزادی ہے بھائی, کلی اختیارات ہے بھائی, نہیں ہے کلی اختیارات یار, اس کو بھی تراشنے پڑتے ہیں, اس کو اندر مطلب ایک لائن ہے, اس کے نیچے نہیں ہونے چاہیے. بعضوں کی مونچھیں پتہ نہیں کدھر کدھر گھوم پھر رہی ہوتی ہیں, مونچھیں مطلب کہ یہ لبوں کے اوپر یہ سارے کناریاں, یہ سمجھ رہے ہیں آپ, یہ نیچے نہیں ہونے چاہیے, مثل ابرو یوں سمجھے آپ. یہ کچھ صفائی ستھرائی کے حوالے سے میں نے آپ کو چند مدنی پھول بیان کیے ہیں. بس یہ ایک عاشق رسول کے لیے بڑی خوبصورت بات ہے, میرے نبی پاک کو بدبو پسند نہ تھی, آپ بو کو پسند نہیں فرماتے تھے, تو آج سے ہمارے قریبی بو آئے گی نہیں, یعنی ہم اپنے اوپر سے بدبو کو دور کریں گے. ٹھیک ہے, یہ جو میں نے چند آداب اور سنت اور آداب یا اخلاق کی حوالے سے چند چیزیں میں نے بیان کی ہیں, ہے کوئی جو نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں اس پر عمل کروں گا. صفائی جو ہے نا یہ آپ کے کردار کا پتہ دیتی ہے, یہ موٹی بات یاد رکھ لیں, صفائی آپ کے کردار کا پتہ دیتی ہے. ناخن تراشنے کی عادت رکھیں کہ ناخن بڑے نہ ہونے دیں. اسی طرح جو بھی زائد بال کے حوالے سے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے, تو یہ ہر چیز کا ایک طریقہ مینرز اسلام و دین میں بیان کیے گئے. غسل وغیرہ کے حوالے سے, صفائی ستھرائی کے حوالے سے, ہر چیز کے حوالے سے اللہ کرے گا ہم ان تمام تر باتوں کا خیال رکھیں گے خیال. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صفائی ستھرائی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.